آج ویو 360 میں کووڈ-19 کے خلاف مؤثر ویکسین کی تیاری، دنیا کہاں تک پہنچی؟ امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثے ووٹرز کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرا ایک ہی جذبہ تھا کہ باکسنگ جس ٹائم اسٹارٹ ہوگی تو فرسٹ فائٹ میری ہوگی، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوا۔ اور آپ کو ملوائیں گے کراچی سے تعلق رکھنے والی باکسر عالیہ سومرو سے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اب بھی دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کی تعداد میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ میں اس وقت کرونا کے متاثرین کی تعداد تقریباً 65 لاکھ ہے۔ 42 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے پر بھارت برازیل کے تقریباً 41 لاکھ کیسز کو پیچھے چھوڑتا ہوا اب دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر، آندھرا پردیش، اس کے علاوہ تامل ناڈو، کرناٹکا اور اتر پردیش کرونا کے سبب سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اب تک دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی اموات تقریباً 9 لاکھ تک پہنچ چکی ہیں۔ بے شک کئی ممالک میں کاروباری زندگی کھل رہے ہیں، لیکن یہ وائرس ابھی تک زیادہ تر ممالک میں قابو میں آتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس سے معاشی نقصانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2020 میں عالمی معیشت 5.2% تک گرے گی، جو کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بدترین کساد بازاری ہوگی۔ بھارتی معیشت ایشیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔ بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 2020 اور 21 کے مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھارتی معیشت تقریباً 24% سکڑی ہے۔ اسی لیے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود حکومت کی جانب سے کاروباروں کو کھولا جا رہا ہے۔ بیلٹس، برتن اور کپڑوں جیسی اشیاء بیچنے کے لیے یہ دکاندار بے چین ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث یہ ہفتہ بازار 5 ماہ تک بند رہا۔ دکانیں کھل تو گئی ہیں، مگر بھاؤ تاؤ کرنے والے صارفین کا ہجوم پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں روزانہ تقریباً 200-400 روپے کماتا تھا۔ میں نے ابھی تک ایک بھی چیز فروخت نہیں کی ہے۔ 2 گھنٹے سے کوئی خریدار نہیں آیا۔ یہ دکاندار اپنا سامان شہر بھر میں سڑکوں کے کنارے لگنے والے بازاروں سے لے کر جاتے ہیں، لیکن دلی میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے خریدار احتیاط کر رہے ہیں۔ بھارت میں کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگست میں دنیا میں سب سے زیادہ کیسز بھارت میں سامنے آئے، جہاں 20 لاکھ لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ دلی جیسے شہر میں حکام صحت سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے بیچ کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے تیزی سے پابندیاں ہٹا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا روزگار بحال ہو سکے۔ بچوں کی نشوونما سے متعلق سنگین نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کا سلسلہ متاثر ہوا ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں جن کا 2-3 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک اثر رہے گا۔ حکومت غریب لوگوں کو مفت اناج اور دال فراہم کرتی رہی ہے۔ اس سے کچھ مدد تو ہوئی، لیکن آمدنی چھن جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ محمد شہزان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو پیٹ بھر کھانا مہیا کر سکیں۔ کرونا سے ہونے سے ڈر تو لگتا ہے، جینے کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا ہی۔ اگر کرونا سے نہیں مریں گے تو ویسے مر جائیں گے بھوکے۔ حکام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ویگن ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سٹال سماجی فاصلے کو ذہن میں رکھ کر لگائے گئے ہیں۔ حفاظتی تدابیر اپنانے سے متعلق بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ مشینیں بھی لگا رکھی ہیں، سب چیز۔ ہم نے سینیٹائزنگ مشینیں لگائی ہیں، تمام سٹالز پر سینیٹائزرز رکھے ہیں، اور جس کے پاس ماسک نہ ہو ہم اسے ماسک دیتے ہیں۔ شہروں میں کاروبار کھل بھی جائیں، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو مالی نقصان ہوا ہے اس کے نشانات جلد مٹنے والے نہیں ہیں۔ انجنا پارسریچا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں کم از کم 6 سے 9 ویکسینز فیز 3 کلینکل ٹرائلز یا انسانوں میں تجربات کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ تاہم عالمی ادارے کی رائے میں اگلے سال کے وسط تک بھی کووڈ-19 کے خلاف ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین کے دستیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ WHO کے مطابق یہ ہے کہ ان ٹرائلز کی کامیابی کے باوجود ویکسین کو مارکیٹ میں لانے میں ابھی وقت لگے گا۔ صبا شاہ خان امریکہ، پاکستان اور دنیا بھر میں اس عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری کے لیے جاری کوششوں کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کر رہی ہیں۔ امریکہ میں کووڈ-19 کے کیسز 60 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی کی دنیا کی مانند امریکہ میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ہم ریکارڈ وقت میں ویکسین کی تیاری کے لیے امریکہ کی بہترین سائنسی قابلیت سے کام لے رہے ہیں۔
برطانوی دواساز ادارے ایسٹرازینیکا کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے تیار کردہ ویکسین گزشتہ ہفتے امریکہ میں تجربات کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس مرحلے میں تجرباتی ویکسین کی افادیت اور محفوظ ہونے کی جانچ کے لیے اسے ہزاروں انسانوں پر آزمایا جاتا ہے۔ مڈرنا اور فائزر کمپنیز کی امریکہ میں تیار کردہ تجرباتی ویکسینز پہلے ہی اس تیسرے مرحلے میں ہیں۔ اس کے بعد امریکی وفاقی محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا FDA ڈیٹا کے 50% یا اس سے زیادہ افادیت دکھانے کی بنیاد پر ویکسین کو مارکیٹ میں لانے کے لیے لائسنس جاری کرے گا۔ لائسنس ملنے کے بعد چوتھے مرحلے میں ہم اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت جب یہ ویکسین لاکھوں لوگوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے تو ان میں کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کی جانچ کی کوشش کی جاتی ہے جو تیسرے مرحلے میں رہ گئے ہوں۔ فیز 3 سے پہلے فیز 2 اور فیز 1 میں بھی تجرباتی ویکسینز کو انسانوں پر آزمایا جاتا ہے، لیکن کم تعداد میں۔ امریکی ویکسینز کے ٹرائلز میں مختلف عمر کے بالغ مرد اور عورتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ بچے اور حاملہ عورتیں ان ٹرائلز کا حصہ نہیں۔ اس حوالے سے دو خدشات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویکسین نہ دیے جانے کی صورت میں بچے بڑے پیمانے پر اس وائرس کے پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ٹرائلز میں شامل نہ کیے جانے کے باعث حاملہ خواتین اور بچوں پر ویکسین کے اثرات کا پتہ چلانا ممکن نہ ہوگا۔ اگر حاملہ خواتین پر کلینکل ٹرائلز کرنا ضروری ثابت ہوتا ہے تو بھی یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پر ہم مستقبل میں غور کر سکتے ہیں۔ بہت سی وجوہات کی بنا پر بچوں کو تجربات میں شامل کرنا بہت مشکل ہے، جن میں اخلاقی وجوہ اور والدین سے رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت بھی شامل ہیں۔ امریکہ پہلے ہی ایسٹرازینیکا ویکسین کی 40 کروڑ خوراکیں خرید چکا ہے۔ بچوں کے اندر ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو پھر جس طرح امریکہ ہے، یورپ ہے، دوسرے ممالک ہے، پاکستان ہے، تو اسکولز آپ جو ہے وداؤٹ اینی فیئر اوپن کر سکتے ہیں۔ روس نے اپنی ویکسین سپوتنک وی 11 اگست کو استعمال کے لیے متعارف کرا دی تھی، لیکن دنیا بھر میں سائنسدانوں کو اس ویکسین کی افادیت اور اس کے سائنسی تحقیق کے تمام لوازمات پورے نہ کرنے پر تحفظات ہیں۔ ادھر پاکستان ایک چینی ساختہ ویکسین کے تیسرے مرحلے میں انسانوں پر ہونے والے ٹرائلز میں حصہ لینے کا اعلان کر چکا ہے۔ موڈرنا کا، فائزر کا، جو بڑی بڑی ویکسین کمپنیاں فیز 3 میں، ان کے تمام ویکسین تو بک چکے ہیں، دے آر آلریڈی بین باٹ۔ تو پاکستان کے پاس اگر چائنا کا ویکسین ہے اور اس کے اندر اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور پاکستان کو اگر وہ چائنیز ویکسین پرووائڈ ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن کووڈ-19 کی وبا کے اوائل میں عالمی سائنسی جریدوں میں شائع ہونے والے چینی مطالعات کو ان کے ناقابل بھروسہ ڈیٹا کی وجہ سے واپس لینا پڑا تھا۔ پاکستانی حکومت نے چین سے کووڈ-19 ویکسین خریدنے کا بہت واویلا مچایا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک انتہائی برا خیال ہے۔ چینیوں نے اپنی ویکسین کی تخلیق کے مراحل سے متعلق کسی قسم کا کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ چینی حکومت کے بجائے کسی زیادہ قابل اعتماد ساتھی کے ساتھ کام کرے۔ ادھر WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈنام گیبریسس کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کووڈ-19 کی وبا کے خاتمے کے لیے اس کے ساتھ شریک تقریباً 172 ممالک کو کم قیمت میں ویکسین فراہم کرنے اور ویکسین کی مساوی رسائی کی سہولیات ممکن بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا عہد کریں اور اخراجات کی ادائیگی کے پابند ہوں، جبکہ عالمی ادارے کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ادارے سے نکلنے کے بعد کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے ویکسین پروگرام کا حصہ نہیں بنے گا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔ کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سہیل چیمہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس ویکسین کی تیاری میں عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور یہ امر میڈیکل کمیونٹی کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ وہ وائس آف امریکہ کی نمائندہ فائزہ بخاری سے بات کر رہے تھے، انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ کسی بھی پینڈیمک یا کسی بھی ڈیزیز کی جو ویکسین ہے اتنی شارٹ ڈیوریشن کے اندر اس کی تیاری سٹارٹ ہوئی ہو اور وہ فنش لائن پر بھی ریکارڈ ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہوگی۔ یہ پینڈیمک شروع ہوا تو 67 ڈیز یعنی کہ 67 دنوں کے اندر اس کی ویکسین کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اب عام طور پہ جو دوسری ویکسینز ہیں ان کی تیاری کی کرنے کے مرحلہ ہوتا ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی سال 1.5 سال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ود ان 67 ڈیز ہم نے اس کی ویکسین کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تک پوری دنیا میں 27 ملین کیسز
सामने आए हैं कोरोना वायरस के, जो कि मतलब जिनको बाकायदा पॉजिटिव्स हैं, जो अननोन है, जो उनका तो कोई पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा महसूस होने लगा है कि वैक्सीन की तैयारी एक सियासी दौड़ बन गई है, जिनमें ममालिक एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने ऐलान कर दिया, उन्होंने बना दिया, चीन का भी ये है, वो पाकिस्तान को भी बहुत अर्ली सप्लाई कर देगा। तो ये जो बात है, ये मेडिकल कम्युनिटी के लिए किस हद तक तशवीश का बायस है? हर वैक्सीन जो होती है या कोई भी दवाई, सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो डेवलपिंग स्टेज होती है फेज 3 होती है। रशिया ने फेज 3 को बाईपास करके फेज 2 के बाद उन्होंने डाटा निकाल के बोला जी वैक्सीन हमारी इफेक्टिव है, आप इसको लेना शुरू कर दो। मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी वाज लाफिंग। रशिया ने अपना मजाक उड़ाया। चाइना जो है वो भी 3 वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि फेज 3 ट्रायल के ऊपर है। ज्यादा मुझे जो लगता है ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा है, बजाय इसके कि मेडिकली जो है पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल, जो कि टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, लेकिन चले हम उसको स्क्वीज करके कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बहरहाल मुमकिन नहीं है। तो इस वैक्सीन जो भी, इवन अमेरिकन वैक्सीन जो आएगी, उस पर भी सवालिया निशान बहुत उठेंगे और बहुत सारे लोग जो होंगे इनिशियली दे वुड बी रिलक्टेंट टू टेक दिस वैक्सीन। तो डॉक्टर साहब, जब वैक्सीन की दस्तयाबी हो जाएगी तो उसके बाद कोरोना वायरस पे काबू पाने में भी कितना वक्त लग सकता है? अमेरिका के अंदर भी गैलप ने सर्वे किया था, 66% लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लेंगे, बाकी जो है 44% कह रहे हैं हमने लेनी ही नहीं है। तो एक वैक्सीन जो कि इफेक्टिवनेस उसकी 50% है, दूसरे 44% लोग, अमेरिका जैसे एजुकेटेड और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लोग रिलक्टेंट है वैक्सीन नहीं लेने पर। तो ये पेंडेमिक कैसे खत्म होगा, आप मुझे बताएं। जैसे मैंने बोला कि 190,000 पीपल हैव बीन डेड, ठीक है, और ये अभी एक और एस्टिमेट कह रहे हैं कि ये साल के आखिर में हो सकता है 4 लाख तक पहुंच जाए। तो जब आपके पास इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी एक वायरस से हो रही है, obviously it is very much concerning for everybody and obviously we have to take it very serious और हम इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के अलावा दुनिया भर के मजीद अपडेट्स और अहम खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA Urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। और अब आपको मिलवाते हैं आलिया सुमरो से। ख़वातीन वैसे तो तकरीबन हर खेल में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी चंद खेल ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन कम ही आगे आती हैं। कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली आलिया सुमरो ने अपने लिए एक ऐसे खेल का इंतखाब किया जो ख़वातीन के रवायती खेलों से ज़रा हटके है। आलिया के वालिद ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि उनके इस खेल में वो उनके ट्रेनर भी हैं। आइए देखते हैं आलिया को बॉक्सिंग के खेल के लिए अपने जुनून को जारी रखने की खातिर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मेरा नाम आलिया सुमरो है और मैं लियारी की सबसे कम उम्र बॉक्सर और इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं तकरीबन 8-9 साल की उम्र से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। जैसे कि यही समझो कि जब से आंखें खोली तब से बॉक्सिंग ही देखी है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हुए कि ना लड़की है, ये है वो, यहाँ तक कि मेरी मामा मुझसे बात नहीं करती थी कि तुमने कैसी फील्ड ज्वाइन की है। पापा मेरे बहुत ज़्यादा ही अच्छे फुटबॉलर रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने ग्राउंड में ही सोचा कि मेरी बेटी का स्टमने के लिए मैं उसको ले जाऊँ। सो मुझे लेके जाते थे वहाँ, और वहाँ मैं ट्रेनिंग भी करती थी रात के टाइम। लेकिन फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि कोई था वहीं कलरी ग्राउंड में बैठे हुए थे लोग, और मैं रनिंग किए जा रही थी, तो डायरेक्ट मुझे बोलते हैं जाके नमाज़ पढ़ो, चूल्हा जलाना है, वैसे भी क्या ये लड़कों वाले काम लेके रखे हुए हैं। मैंने सिर्फ खामोशी से, मैं उसी बात को मैंने अपने जहन में बिठाई कि अब मुझे एक काम ऐसा करना है कि जिससे ये लोग मुझे इस तरीके की बातें सुना रहे हैं, बातें नहीं, वो आके सर पे मेरे हाथ रखे और बोले कि नहीं ये हमारी बच्ची है। जब गर्ल्स बॉक्सिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी तभी मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती थी। बस मेरा एक ही जज्बा था कि बॉक्सिंग जिस टाइम स्टार्ट होगी तो फर्स्ट फाइट मेरी होगी, और इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ। जो गरीब घराने से बिलोंग रखता है ना, तो उसको बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं। और पहली बात तो ये है कि हर कोई आता है फ़ोटो सेशन लेके चला जाता है, और फ़ोटो सेशन से कुछ नहीं होता। जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो घर मतलब खतरे का बायस है, मतलब एक हिसाब से, इस दौर के हिसाब से, क्योंकि हम बैठने जैसे नहीं होते, बारिश आती है, पानी वगैरह वगैरह। और मेरे बाबा लेबर हैं, वो कमा कर आते तो हम खाते हैं, और नहीं कमा कर आते तो हम बैठे रहते हैं। तो अगर मेरी जॉब हो जाए या गवर्नमेंट कोई ऐसा कर दे कि हम अच्छे फैसिलिटीज़ बना दे कि मैं अच्छी बॉक्सर्स भी बन सकूं और आगे ट्रेनिंग भी बरकरार रख सकूं। जैसा कि बॉयज़ को जो है चांस मिलता है, नौकरियां मिलती हैं,
تو اسی طرح میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گھرس کو بھی جو ہے اگر نوکری ملے تو ان کا شوق جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور زیادہ آگے بھی بڑھ جائیں گے. ریکوائرمنٹ تو بہت زیادہ ہی ہیں لیکن وسائل میرے پاس نہیں ہیں, اور مجھے اگر وسائل فراہم کیے جائیں اور تو میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی گولڈ دوں گی اور فخر پاکستان بھی بنوں گی. اور اب کچھ بات امریکی انتخابات کی. امریکی انتخابات میں 2 ماہ سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے. سابق نائب صدر جو بائیڈن کو رائے عامہ کے جائزوں میں کئی اہم ریاستوں میں اپنے مد مقابل امیدوار یعنی صدر ٹرمپ پر سبقت حاصل ہے. ان ریاستوں میں امریکی ریاست وسکانسن بھی شامل ہے, جہاں 2016 میں صدر ٹرمپ نے معمولی برتری سے کامیابی حاصل کی تھی. ایک طرف عوام کو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پریشانی ہے, اور دوسری جانب ملک میں نسلی امتیاز کے خلاف بھی غصے میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں انتخابات کے عمل سے منسلک افراد زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. وسکانسن یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے. یہ پہلا ہفتہ ہے اور ایون کرابس اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں جو کووڈ-19 کی وبا کے باعث متاثر ہوا ہے. میں نے اپنے اپارٹمنٹ سے 2 کلاسز لی تھیں, کوئی زیادہ کام نہیں تھا. لیکن الیکشنز میں صرف 60 دن رہ جانے کے ساتھ ایون کرابس کو اپنے رضاکارانہ کام میں خاصی تیزی آتی نظر آ رہی ہے. وہ بیجر GOP نامی ایک کالج ریپبلکن گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب اور ریاست وسکانسن میں دوسرے امیدواروں کی کامیابی میں مدد دینے کا کام کرتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, انہیں فون کالز وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں. دونوں پارٹیز کے کنونشنز ہو چکے ہیں. انتخابات میں کامیابی کے لیے اہم سمجھی جانے والی ریاستوں میں سے ایک ریاست وسکانسن میں ہونے والے رائے عامہ کے حالیہ جائزوں کے مطابق سابق نائب صدر جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر حاصل برتری میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. ہمیں ان جائزوں کے صدر کے لیے فائدہ مند ہونے کی کبھی بھی توقع نہیں رہی ہے, خاص طور سے ایسے میں جب بہت سے کنزرویٹو ووٹرز فون تک اٹھانے اور ایمانداری سے بتانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ کسے ووٹ دیں گے. مقابلہ بہت سخت ہوگا. نتائج کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کتنے ووٹرز تک پہنچ پاتے ہیں. ریانا مکھرجی سیاسی وابستگی کے حساب سے ایون کرابس کے مخالف کیمپ میں موجود ہیں. تاہم یونیورسٹی آف وسکانسن کالج ڈیموکریٹس کی لیڈر کے طور پر ان کا کام ایون سے مختلف نہیں ہے. وہ عالمی وبا کے دوران ڈیموکریٹک ووٹرز تک پہنچنے کا مشکل کام آن لائن اور فون کے ذریعے کر رہی ہیں. لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہے اور جیسے ہی ان کے فون بجیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ کا ووٹ رجسٹر ہو چکا ہے, اگر نہیں تو چلیے ابھی کر لیتے ہیں, تو وہ ضرور توجہ دیں گے. میرا خیال ہے کہ میں اس ایپ کے ذریعے تقریباً 10,000 افراد کو کالز کر چکا ہوں, اور کچھ عرصے پہلے میں نے لوگوں کے دروازے بھی کھٹکھٹانے شروع کر دیے ہیں. اب تک شاید میں 1,000 لوگوں سے ملا ہوں, لیکن جب تک یہ عمل مکمل ہوگا میں کئی ہزار افراد تک پہنچ چکا ہوں گا. اگرچہ ایون اور ریانا ریاست کے موجودہ حالات پر مطمئن نہیں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کی وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی اور کھنوشا میں نسلی امتیاز کے مسئلے پر تناؤ کا اثر رائے عامہ کے جائزوں پر ہو سکتا ہے, لیکن ان باتوں سے اہم ووٹرز تک پہنچنے کے طریقے متاثر نہیں ہو سکتے. آپ کسی بھی رائے عامہ کے جائزے کو دیکھ کر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بس اب فیصلہ ہو گیا ہے. میں ان پر توجہ ضرور دیتا ہوں, مگر انہیں اپنی سوچ کو متاثر نہیں کرنے دیتا. میرے خیال میں رائے عامہ کے جائزوں کا ایک ممکنہ مسئلہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے افراد کی تعداد کا اندازہ ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سال وبا کی وجہ سے بے مثال ہے, اور ایسے میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ اہم معاملہ ہے جسے رائے عامہ کے جائزوں سے منعکس ہونا چاہیے. 2020 کے انتخابات پر رائے عامہ کے جائزے مرتب کرنے والوں کے لیے یہ مناسب رہے گا کہ اگر وہ زیادہ ٹرن آؤٹ اور کم ٹرن آؤٹ دونوں مفروضوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیمپلز تیار کریں. مائیکل ٹراؤگاٹ کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس کی یہ ریس 60 دنوں میں مکمل نہیں ہوگی, کیونکہ الیکشن ورکرز کو ووٹ گننے ہیں, اور ان میں وہ ووٹ بھی شامل ہیں جو ڈاک کے ذریعے پہنچیں گے. اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ 2020 کے انتخابات کے نتائج کئی دنوں تک معلوم نہیں ہو سکیں گے. ممکن ہے اس میں انتخابات کے دن کے بعد 1 ہفتہ یا 10 دن لگ جائیں. 2020 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات ریانا مکھرجی اور ایون کرابس دونوں ہی کے لیے بہت اہم ہیں. اگرچہ دونوں 2 مختلف امیدواروں اور پارٹیز کی حمایت کر رہے ہیں, مگر دونوں کے لیے ووٹ دینے کا یہ پہلا موقع ہوگا. کین فاربو کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ. امریکہ میں صدارتی انتخابات سے پہلے روایتی طور پر امیدواروں کے درمیان اہم امور پر بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, جسے پورے امریکہ میں دلچسپی سے دیکھا سنا جاتا ہے.
پیو ریسرچ کے مطابق 2016 کے 10% رائے دہندگان نے کہا ہے کہ انہوں نے صدارتی امیدواروں کے مباحثوں کے دوران یا اس کے فوراً بعد اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق صدر جو بائیڈن کے درمیان صدارتی مباحثوں کا آغاز 29 ستمبر سے ہو رہا ہے. اب کی بار کتنا امکان ہے کہ ووٹرز ان سے متاثر ہوں گے؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ سے. This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک پارٹی کے حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کنونشنز میں اپنے ابتدائی دلائل پیش کیے اور اس طرح امریکی انتخابات کا ایک اور اہم مرحلہ اختتام پذیر ہوا. This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time. اس کے ساتھ ہی دونوں صدارتی امیدوار 29 ستمبر کو اپنے پہلے بالمشافہ مباحثے سے پہلے اہم ریاستوں میں انتخابی مہم پر روانہ ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ہم دونوں صدارتی امیدواروں کے مابین ایک پرہنگامہ بحث دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں. جینیفر مرچیا ٹیکسس A&M یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کی پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں ہی فائٹرز ہیں. وہ مباحثے کے دوران لوگوں کا مذاق اڑانے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے. انہوں نے یہ کام سن 2016 میں کیا تھا اور جو بائیڈن کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے جیسا کہ ان کی سیاست میں مباحثوں کی نسبتاً ایک زیادہ لمبی تاریخ رہی ہے. وہ اپنی بات پر ڈٹے رہنے کے لیے بہت پرعزم ہوتے ہیں. ہم نے سن 2012 میں دیکھا تھا کہ ان کا نائب صدارتی مباحثہ بھی کچھ ٹرمپ کے انداز میں تھا. انہوں نے اپنے مخالف امیدوار کا تھوڑا سا مذاق اڑایا تھا. صدارتی مباحثے بڑے پیمانے پر ایک ہی طریقے سے منعقد ہوتے رہے ہیں جس میں امیدوار ماڈریٹر کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. دونوں امیدواروں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں دیکھنا معلوماتی ہوتا ہے. لہٰذا نہ صرف یہ سننا کہ وہ کس طرح بولتے ہیں، ان کا لہجہ کیسا ہے، بلکہ ان کی پالیسیوں کے بارے میں بھی سننا. اس سے انہیں ایک دوسرے کی کارکردگی پر براہ راست الزام لگانے کا موقع ملتا ہے اور اس سے انہیں ان الزامات کو مسترد کرنے کا بھی موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. جان کوچ وینڈربلٹ یونیورسٹی میں مباحثے کے مضمون کے ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے پریس کانفرنس ساؤنڈ بائٹس جیسے انداز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بحث اس سے شروع ہوگی کہ یہ مسئلہ ہے یا صورتحال. آپ کے پاس 30 منٹ ہیں. آپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر سکتے ہیں اور پھر اپنے دلائل کے ساتھ واپس آئیں اور اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں اور پھر اس بارے میں بحث ہوگی کہ آپ اس فیصلے پر کیسے پہنچے اور پھر آپ کو ان فیصلوں کا معیار معلوم ہوگا. آیا اس سال ان مباحثوں کو دیکھنے والے ناظرین کی تعداد 85 ملین کے اس نمبر سے تجاوز کر جائے گی جنہوں نے سن 2016 کا پہلا صدارتی مباحثہ دیکھا تھا؟ جہاں یہ سوال جواب طلب ہے، وہیں یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس سے کتنے ووٹرز کی رائے متاثر ہوگی. صدارتی مباحثوں پر کی جانے والی بہت ساری تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ان سے لوگوں کو اس امیدوار کو زیادہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے جسے وہ پہلے ہی اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں. ان سے صرف ووٹرز کو اس امیدوار کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ان جیسا نقطہ نظر رکھتا ہے. اس بارے میں کوئی بہت زیادہ ثبوت موجود نہیں کہ صدارتی مباحثے سے ذہن تبدیل ہوتے ہیں. میں واقعی سوچتی ہوں کہ ان مباحثوں کے متاثر کن ہونے کے لیے سامعین پر خود ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کھلے دماغ کے ساتھ سنیں. پیو ریسرچ کے مطابق 2016 کے 10% رائے دہندگان نے کہا ہے کہ انہوں نے صدارتی امیدواروں کے مباحثوں کے دوران یا اس کے عین بعد اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا تھا. اسٹیو ریڈش کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.